بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ 4 ایسے کون سے نبی ہیں جنہیں موت نہیں آئی۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی اور ان سے بے شمار مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ نے بہت سی قوموں کے پاس نبی بھیجے، ہر ایک قوم کے لیے مختلف انبیاء کرام تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس زمین میں مبعوث کیے گئے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ احادیث میں ایسے 4 انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو انہوں نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا اور سب سے فرمایا، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ ان میں سے 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہودیوں نے ایک شخص کو مقرر کیا، وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہودی باہر کھڑے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے اندر گیا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ شخص نہ آیا تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا وہاں ایک شخص ہے جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا مگر وہ وہی شخص تھا جس کو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 سال تک رہیں گے۔ دوسرے نبی جن کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ نیک کام کرو
برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر نے دنیا کی بادشاہت پسند نہ کی اور آپ نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، جہاں انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کی طرف ہوا۔ چشمے کے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام تا حیات زندہ رہنے کا ذکر بہت سی احادیث میں ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رک گیا اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں جو جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محمد کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا، میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ہم وہاں پہنچے تو میں کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران ان کے پاس آسمان سے کھانا نازل ہوا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آ رہا ہے اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی جانب چلے گئے۔ چوتھے زندہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی سچی روایات میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی طرح دو آسمانوں کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔